السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 5th پارٹ ہے جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا۔ اس سے پہلے ہم 4 پارٹس میں جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کو دیکھا تھا جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ تھے۔ سیکنڈ پارٹ میں نیو لیڈرشپ اینڈ اپوائنٹمنٹس، جس میں گلوبل نیو لیڈرشپ میں جو چینجز آئے ہیں وہ بھی دیکھے تھے، اور پاکستان میں بھی جو نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی کور کی تھی۔ تھرڈ پارٹ تھا جس میں ہم نے بزنس اینڈ اکانومی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس تھی ان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ دین فورتھ جو لاسٹ پارٹ تھا اس میں ہم نے امپورٹنٹ سمٹس دیکھنے کی کوشش کی تھی، گلوبل پولیٹکس میں جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھا ہے، اور ڈپلومیٹک میٹنگز کو بھی اسی میں کور کیا تھا۔ اب ہم امپورٹنٹ رپورٹس دیکھنے جا رہے ہیں اس حصے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئی ہمبلی ریکویسٹ یو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ Which city has been ranked as the best city in the QS Best Student Cities Ranking 2023؟ یہ ایک رینکنگ جاری کی گئی ہے جس میں بیرون ملک جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو دنیا کی سب سے اچھی سٹی ہے اس کو رینک کیا گیا ہے۔ اس میں 140 سٹیز تھی ٹوٹل جو دنیا سے لی گئی تھیں، اور ان میں لنڈن کو پہلی پوزیشن ملی ہے۔ لنڈن جو کہ یو کے کا شہر ہے یہ پہلے نمبر پہ آیا ہے اس رپورٹ میں، اس کے ساتھ سیول جو کہ ساؤتھ کوریا کی سٹی ہے، اینڈ میونخ جو کہ جرمن سٹی ہے۔ تو یہ 3 سٹیز ٹاپ پر ہیں اس لسٹ میں۔ 29 جون 2022 کو یہ رپورٹ ایشو کی گئی تھی، اور لنڈن نے اس میں ٹاپ کیا ہے۔ Then which city has topped the Asia Pacific Sustainability Index 2021؟ ایشیا پیسیفک سسٹینیبلٹی انڈیکس 2021 بھی ایشو کیا گیا ہے۔ اس میں 36 سٹیز کو رینک کیا گیا ہے، اور اس میں سنگاپور کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ یہ رینکنگ کی گئی ہے سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سسٹینیبلٹی میں دین مزید اربنائزیشن پریشر، کاربن امیشن اینڈ کلائمیٹ رسک کو سامنے رکھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کون کون سی سٹیز ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ سنگاپور اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے، دین اس کے بعد سڈنی ہے، ویلنگٹن ہے، پرتھ ہے، اینڈ میلبرن ہے۔ دا اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن ان دا ورلڈ، سوفی، یہ ایک رپورٹ کا نام ہے۔ سوفی یہ کس ادارے کی طرف سے ایشو کی گئی ہے؟ اسے ایشو کیا ہے ایف اے او نے۔ ایف اے او کہا جاتا ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو۔ 6 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ ایشو کی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو گلوبل ہنگر ہے وہ 828 ملین تک آ گیا ہے 2021 میں۔ یعنی جو گلوبل ہنگر ہے دنیا میں وہ تقریباً پہلے 786 ملین اس سے افیکٹڈ تھے، اب 828 ملین لوگ ہیں۔ 786 تھے 2020 کے اختتام پہ، اب 2021 کے اختتام پہ یہ 828 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی طرف سے یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے۔ یہ ادارہ 16 اکتوبر 1945 کو بنایا گیا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے روم، اٹلی میں۔ دا کاسٹ آف لیونگ کرائسس ان ڈیولپنگ کنٹریز رپورٹ واز پبلشڈ بائی، یہ بھی ایک رپورٹ ہے پاورٹی کے حوالے سے۔ یہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز یعنی UNDP نے ایشو کی ہے۔ 14 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے، اور اس میں 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کنٹریز کی۔ پہلے نمبر پہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ پر پرسن انکم جہاں پہ $5.50 پر ڈے سے زیادہ ہے، ان کنٹریز کو ویل ڈیولپڈ کنٹریز کنسیڈر کیا گیا ہے۔ دین دوسرے نمبر پہ ہیں وہ کنٹریز جو کہ لوور مڈل انکم کنٹریز ہیں، جن میں $3.20 پر پرسن انکم ہے پر ڈے۔ دین جو تیسرے نمبر پہ کنٹریز ہیں اس میں $1.90 سے بھی کم ارننگ ہے پر پرسن پر ڈے، اور یہ غریب ترین کنٹریز ہیں۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ غربت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور 51 ملین پیپل مزید اس طرف جا چکے ہیں، یعنی 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مزید غریب ہو چکے ہیں، جن کی کیٹیگریز شفٹ ہو چکی ہیں۔ جو کہ پہلے $3.20 تک کما رہے تھے وہ اب کم ہو کر $1.90 پر آ گئے ہیں۔ وچ کنٹیننٹ از موسٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یورپ میں بہت زیادہ کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس بار جو سمر گزرا ہے یہ یورپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گرم سمر تھا۔ 40.2 سیلسیس ڈگری تک ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے یو کے میں 19 جولائی کو، اور یہ ہائیسٹ ہے یو کے کی ہسٹری میں۔ اس کے علاوہ یو کے ساتھ ساتھ جرمنی، فرانس، ہر جگہ پہ پورے یورپ میں کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھنے میں ملے ہیں۔ تو یورپ از دا کنٹیننٹ وچ از موسٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج۔
گلوبل فنڈیکس ڈیٹا بیس رپورٹ 2021 ایشو کی گئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو اڈلٹس ہیں ان میں سے کتنے فیصد لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود ہیں۔ تو ٹوٹل یہ بتایا گیا ہے کہ 1.4 بلین اڈلٹس ایسے ہیں ابھی بھی جن کے اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ البتہ پھر بھی 4 میں سے 3 اڈلٹس کے پاس بینک اکاؤنٹ اس وقت بھی موجود ہیں دنیا میں۔ تو یہ رپورٹ ایشو کی گئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے۔ آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ، جو کہ اوریجنلی اپریل میں بھی پبلش کی گئی تھی۔ اب 26 جولائی 2022 کو اس کے بارے میں مزید ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اپریل میں آئی ایم ایف نے گلوبل اکنامک گروتھ فورکاسٹ کی تھی 3.6%، وہ اب کم ہو کے 3.2% ہو گئی ہے، یعنی 0.4% کمی آئی ہے گلوبل اکنامک گروتھ ریٹ میں۔ تو 26 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے پبلش کی گئی ہے۔ As per the UN World Population Prospects Report 2022, on which date world population will reach 8 billion. یہ ایک رپورٹ پبلش کی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس رپورٹ۔ اس کے مطابق 15 نومبر 2022 کو دنیا کی پاپولیشن 8 بلین سے زیادہ ہو جائے گی۔ چائنا جو ہے مزید وہ پیچھے چلا جائے گا اور انڈیا چائنا کو ریپلیس کر لے گا ایز دا ورلڈس موسٹ پاپولس کنٹری۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی میں 2020 اب وہ پہلا سال تھا 1950 کے بعد جس میں دنیا کی آبادی میں 1% کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے 1950 کے بعد۔ دنیا کی آبادی 2030 تک 8.5 بلین ہوگی اور 2080 تک یہ 10 بلین بھی کراس کر جائے گی۔ مزید اس رپورٹ میں جن کنٹریز کو بتایا گیا ہے کہ پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ جن کنٹریز میں پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے ان میں پاکستان کا بھی نام ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق 8 بلین ہو جائے گی دنیا کی آبادی 15 نومبر 2022 کو۔ Which organization has released the Global Gender Gap Index Report 2022؟ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ 2022 ایشو کی گئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے۔ 13 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے اور اس میں 146 کنٹریز کو رینک کیا گیا تھا۔ پاکستان کو 145 پوزیشن پہ رکھا گیا ہے، یعنی سیکنڈ ورسٹ کنٹری پاکستان ہے گلوبل جینڈر گیپ کے حوالے سے۔ دین پاکستان کے بعد افغانستان ہے جو کہ ورسٹ کنٹری ہے، اور بیسٹ کنٹری اس میں آئس لینڈ ہے۔ مزید اس رپورٹ کو ایک الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جس میں آئس لینڈ اینڈ فن لینڈ پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں۔ According to WHO, which is the most dominant version of Omicron virus globally، یہ ڈاکٹر ٹیڈرس ایڈنم جو کہ ڈی جی ہیں WHO کے، انہوں نے 12 جولائی 2022 کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابق اس وقت جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ ورژن ہے اومیکرون وائرس کا وہ BA4 اینڈ BA5 ہے۔ 8 جولائی کو یہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے انٹرنیشنل ایمرجنسی کمیٹی کی، جس کے بعد 12 جولائی کو یہ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے WHO کی طرف سے۔ WHO has recently declared which outbreak as a public health emergency of international concern، یعنی PHEIC۔ یہ WHO نے منکی پاکس کو انٹرنیشنل ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ منکی پاکس یہ ایک وائرس ہے، یہ تیزی سے پھیل رہا ہے خاص طور پہ یورپ میں۔ تو 23 جولائی 2022 کو WHO نے منکی پاکس کو ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ Which organization has passed a resolution recognizing the right to a clean, healthy and sustainable environment as human right؟ یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 28 جولائی 2022 کو ایک ریزولوشن پاس کی ہے، یہ اس ریزولوشن کا نمبر ہے، اور اس ریزولوشن کے مطابق ایک کلین، ہیلدی اور سسٹینیبل انوائرمنٹ ہیومن رائٹ ہے۔ یہ ایسے ہی بیسک ہیومن رائٹ ہے جیسے کہ دوسرے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ریزولوشن پاس کی ہے 161 ووٹس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 28 جولائی 2022 کو۔ Which country has removed Pakistan from its human trafficking watch list؟ کون سی کنٹری ہے جس نے پاکستان کو ابھی ہیومن ٹریفکنگ واچ لسٹ سے نکال دیا ہے؟ یہ دی USA ہے۔ USA نے ابھی ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس کے مطابق پاکستان کو ہیومن ٹریفکنگ واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ابھی بھی ٹیئر 2 میں ہی موجود ہے۔ ٹیئر 2 میں وہ کنٹریز ہیں جو کہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کنٹریز میں مزید کام ہونے والا ہے۔ تو پاکستان کو ٹیئر 2 میں ابھی بھی رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان کو کم از کم واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ 20 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی تھی اور یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی۔ Which is the top university of Pakistan as per the Times Higher Education Impact Ranking for the year 2022؟ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی امپیکٹ رینکنگ ابھی ایشو ہوئی ہے، اس کے مطابق راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی یعنی RMU پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں یہ یونیورسٹی ٹاپ پر تھی اور اس سال بھی۔ RMU کہا جاتا ہے راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی کو۔ اٹ واز فارمڈ ان 1974۔ پاسپورٹ انڈیکس 2022 یہ بھی ایک رپورٹ ہے جو کہ پبلش کی گئی ہے، جس میں دنیا کے تمام پاسپورٹس کو رینک کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو بیسٹ پاسپورٹ ہے دنیا میں وہ جاپان ہے، اور یہ رینکنگ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ کسی پاسپورٹ کے ہوتے ہوئے آپ کتنی کنٹریز میں وداؤٹ ویزا یا اون رائیول ویزا کی سہولت کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو جاپان وہ کنٹریز ہے جو کہ پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ 193 کنٹریز میں اگر آپ کے پاس جاپنیز پاسپورٹ ہے تو آپ وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس میں 4th ورسٹ کنٹری کنسیڈر کیا گیا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن ہے اس میں 109th، یعنی 112 ٹوٹل رینکنگ اس میں کی گئی ہیں، 112 کیٹیگریز ہیں، اور پاکستان کو 109th کیٹیگری میں لایا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ صرف 32 ایسی کنٹریز ہیں جن میں ٹریول کر سکتے ہیں وداؤٹ ویزا۔ افغانستان اس میں ورسٹ کنٹری ہے، افغانستان کا پاسپورٹ 112ویں نمبر پہ ہے۔ Then according to Law and Justice Commission of Pakistan, how many judicial cases were pending in courts at the end of 2021؟ 2021 کے اختتام پر پاکستان میں 2.14 ملین کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں۔ یہ جوڈیشل کیسز ہیں اور یہ عدالتوں میں 2021 کے اختتام تک پینڈنگ ہے۔ 12 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ 2021 سال میں 4.06 ملین کیسز نیو آئے تھے، اور 4.102 ملین کیسز کو ریزولو کیا گیا ہے یا ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو پرانے پینڈنگ کیسز تھے 2.16 ملین کیسز، ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، اور 2.144 ملین کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں۔ یہ ڈیٹا سارا 2021 کا ہے، اور 12 جولائی 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے۔ Then this is the last question. What is the rank of Pakistan in World Justice Project Rule of Law Index 2021 report published in October 2021؟ اکتوبر 2021 میں ورلڈ رول آف لا انڈیکس پبلش کیا گیا تھا، جس کے مطابق پاکستان کو رینک کیا گیا تھا 130 پوزیشن پہ۔ اب 2 جولائی 2022 کو پاکستان کے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نمبرنگ کی گئی تھی، پاکستان کی جو رینکنگ کی گئی تھی، یہ رینکنگ ٹھیک نہیں تھی۔ یعنی پاکستان کے حالات جسٹس پرووائڈ کرنے میں اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے اس رپورٹ میں بتائے گئے تھے۔ تو پاکستان کو 130 پوزیشن پہ رینک کیا گیا تھا اس رپورٹ کے مطابق، اور یہ رپورٹ ایشو کی گئی تھی اکتوبر 2021 میں۔ تو دوستو یہ تھے کرنٹ افیئرز جولائی 2022 کے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے امپورٹنٹ ڈیز اینڈ ڈیٹس جو کہ جولائی 2022 سے ریلیٹڈ ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پر۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔